یہ مائک آپ یہاں پہ جائز کی ڈیوائس کی وہ بند کر دینا میرا موبائل نیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے اس تحریک کو 61 دن پورا ہو چکا ہے اور آج بھی یہ تحریک ان بوڑھے ماؤں کے ساتھ، ان چھوٹے بچوں کے ساتھ، ان حوصلوں کے ساتھ، ان بوڑھے والدین کے ساتھ جاری ہے۔ ہمارے اس تحریک کا مقصد ہمارے لاپتہ لوگوں کی بازیابی ہے۔ یہ تحریک بالاج کی شہادت سے شروع ہوئی اور یہ تحریک آج تک جاری ہے۔ یہ تحریک آنے والی نسل کے لیے ہے۔ یہ تحریک زندانوں میں قید ہوئے لوگوں کے لیے ہے۔ ہمارے لوگ جو کہ اسی ملک کے باشعور عوام ہیں، اسی ملک کے قانون کے تحت چلتے ہیں، ہمارے لوگ اسی ملک کے تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، پھر یہی ملک والے اٹھ کر اپنے عوام کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ ہمارے پاس چند ایسے فیملیز ہیں جو کہ بڑی مشکلات کا سامنا کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے بھی فیملیز ہیں جو کہ آج بھی اسی ظلم کے جو ہے شکار ہے۔ وہ یہاں بیٹھے ہیں لیکن وہ ریاست ان کو گھروں میں بھی ٹارچر کر رہی ہے، وہ ریاست ان کو بہت دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہے پاکستان میں محفوظ نہیں، لیکن میں ایک بات واضح کرتے چلوں کہ ہمارے لوگ کسی بھی ملک میں محفوظ نہیں۔ مجھے یہ بات اس دن سے پتا چلا جب راشد کو دبئی سے لاپتہ کر دیا۔ مجھے اس دن سے یہ بات پتا چلا کہ یہ دشمن کی نظر میں صرف ہم بلوچ ہی ہیں۔ تعلیمی اداروں میں ہزاروں اسٹوڈنٹس میں آپ کو صرف ایک بلوچ نظر آتا ہے، باہر ملک میں ہزاروں لوگوں میں، کروڑوں لوگوں میں آپ کو صرف ایک بلوچ نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے دل میں یہ بات جگا دیا ہے کہ بلوچ میرا دشمن ہے۔ اور میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ نے خود ہمارے دلوں میں نفرتیں پھیلائی ہے۔ آپ نے خود یہ بات واضح کر دیا ہے کہ بلوچ مجھ سے جدا ہے، بلوچ سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات آپ نے اس دن واضح کر لیا تھا جب آپ نے 80 سال بوڑھے ماؤں کو اپنے جو ٹارچر سیل میں بند کر دیا۔ ابھی میں ایسے فیملیز کو بلانا چاہوں گی جو کہ شروعات سے اس تحریک کا حصہ بن چکے ہیں۔ میں ثناء اللہ مینگل کی فیملی سے درخواست کرتی ہوں کہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ ثناء اللہ بلوچ کو، ثناء اللہ بلوچ کو، بلوچ نسل کشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو نہ جاؤ ٹائم لگتا ثناء اللہ بلوچ کو 2018 میں کوئٹہ مرچاغا اٹھر سے لاپتہ کر دیا گیا اور ثناء اللہ بلوچ کے لیے ہم سردار نواب کے پاس گئے، لیکن ہمارے سردار نواب بھی بے وسی کا تقاضا پیش کرتے رہے اور ابھی تک ثناء اللہ بلوچ کا کوئی معلوم نہیں۔ اگر ثناء اللہ نے کوئی گناہ کیا ہے تو اسے عدالت میں پیش کرو، اگر کوئی گناہ نہیں ہے تو اسے بازیاب کرو۔ ہمارے یہ مائیں بہنیں آپ کے اسلام آباد کے محلوں کو یا گھومنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ آئے ہیں صرف اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے، یہ آئے ہیں آپ سے انصاف مانگنے کے لیے۔ اور آپ نے ہمارے ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا سلوک اختیار کیا یہ ہم نہیں بھول پائیں گے کہ رات کے 1 بجے کے ٹائم پر آپ نے ٹھنڈا پانی ان پر پھینکا،
یہ ہم نہیں بھولیں گے. اور اپنے قوم سے یہ بھی کہتا چلوں کہ سردار نواب قوم کا خادم ہوتے ہیں، لیکن ہمارے قوم کے خادم نہیں ظالم ہے. یہ تاریخ میں ہوگا کہ آپ کے نواب نے ہمارے ماؤں بہنوں کے زخموں پر نمک پھینکائے. میں قربان جاؤں اس ماں کا جس کے پاؤں میں چپل تک نہیں. اور بیٹے کا پوچھو تو وہ ووٹوں کی میٹنگ میں چلا گیا ہے. آپ کو ان ماؤں کے آنسو نظر نہیں آ رہے؟ آپ کو یہ سسکتی آواز سنائی نہیں دے رہا؟ اگر آپ کو سنائی نہیں دے رہا، دکھائی نہیں دے رہا، تو آپ سمجھو کہ میرا ضمیر مر چکا ہے. جس کے در پر آپ دستک دے رہے ہو وہ آپ کا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ آپ کا ہوتا تو آپ سے پہلے ان ماؤں کا آواز ہوتا. یہ اپیل کرتا ہوں اپنے قوم سے کہ آؤ ایک ہو جاؤ، ایک دوسرے کا آواز خود بن جائے، نہیں تو پھر ایک دن آپ نہیں صرف آپ کا تصویر رہ جائے گا. ورنہ اگر غلام مسدس کا میر رسینا گڑا اقدار ارے سکتی رسینا. ان کے پاس ہے تو حمزہ بھائی کے پاس تھا. تمام لاپتہ اسیران کو، تمام لاپتہ اسیران کو بلوچستان میں نسل کشی، بلوچستان میں نسل کشی، یوہانوں کی خاموشی. ہمارے ساتھ یہ جو مائیں بیٹھے ہیں یہ ایک امید کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ ایک حوصلے کے ساتھ بیٹھے ہیں. سب سے پہلے میں بالاج کی فیملی کو سرخ سلام پیش کرتی ہوں. اس کے بعد یہاں بیٹھے ان ماں بہنوں کو میں سلام پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے اپنی قوم کو جگا دیا، کہ جنہوں نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر دی اپنے لوگوں کو جگا کر. آج بچے بچے کے منہ میں وی وانٹ جسٹس ہے. آج بچہ بچہ کہتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو بازیاب کیا جائے، ہمیں ہمارا حق دیا جائے. کیونکہ ہم نے تو اپنی بچوں کی بہت اچھی سی مستقبل سوچی تھی. ہم نے اپنے بچوں کو 3 سال کی عمر میں اسکولوں میں بھیجا، لیکن آپ نے خود یہ راستہ ان کو دیا. آپ نے خود ان کو مجبور کر دیا کہ انہوں نے آج یہ راستہ اپنایا. وہ اپنے کاپیاں قلم لے کر اسکول کے کام نہیں بلکہ اپنے آرٹیکلز لکھتے ہیں. وہ بچے جن کو پتا نہیں کہ وہ اس ریاست سے اپنے لاپتہ لوگوں کی بازیابی مانگے، یا یہ ریاست کو وہ کہہ دے کہ آپ اب ہمارے نہیں رہ چکے ہو. ابھی ہمارے پاس محمد علی کی فیملی ہے، میں ان سے درخواست کروں گی کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. 2017 8 اکتوبر ایبا سنٹ کانک ضلع مستونگان تو ای باوا کنا تری پاٹ سے اکارم کرے نے اچانک بجلی نے شش بجانا ٹیمز سکیننگ نہ ٹیمز تو اوران 4 گاڑی ہو تو ارٹ تروڈا سلیسور اسٹ دا پارنا کسرٹ بس اسٹ پارنا کسرٹ بس تو بسور کنے باوائی کنار فیر کنے تو استین تو تخا رکھک تو اسے امپد کنے یلک کرے رکھک 2017 نئے کنا باوا داسکان الا پتا ہے تو کنا باوا اگر قصور رہے تو عدالت تا پیش کرتے اگر قصور رفعے تو باعزت
बाजियाब का थी अंत अदालत पेश करने का फिस थी अंत वजह याद आते ना जिंदा था आबाद करने की थी खान उसता अदालत या जालिमात एक जोड़ मत सुनी जाबिरात एक जोड़ मत सुनी मजलूम गरीब इच्छा का फिरती अराड़े मरे लेकिन नहीं तेरा बावाई बाइज्जत बाजियाब ख्वाब है थैंक यू बहुत अफसोस होती है जब एक जवान बेटा अपने ज़ईफ वालिद का तस्वीर लेकर और उनकी बाजियाबी की अपील करती है। वो वालिद के लिए जिसने बचपन से उन्हें बहुत ख्वारियों के साथ उन्हें संभाला और इस हद तक पहुंचाया, और अब उस जवान बेटे को इस बात की तकलीफ होगी कि मेरे वालिद ने इतने मुश्किलों से मुझे यहां तक पहुंचाया। वालिद का साया एक बहुत ही ठंडा साया होता है। हमारे पास इस तरह के भी बच्चे हैं जिन्होंने पैदा होते ही अपने वालिद का साया नहीं देखा, क्योंकि इस बात का तकलीफ, इस बात का दर्द सिर्फ उन लोगों को होता है जिनके सर पे बाप का साया नहीं होता। हमारे पास एक छोटी सी बच्ची है जो 9 माह की थी, उसके बाद उनके वालिद को इस जालिम रियासत ने अपने जिंदानों में कैद कर दिया। वो बच्ची आज रोड पर जवान हो चुकी है और वही बच्ची अपने दुश्मन से सवाल कर रही है। वही बच्ची अपने मुस्तकबिल का उस दुश्मन से पूछ रही है कि मैं खुद को यतीम समझूं या अब तक उस बाप के इंतजार में रहूं। मैं अनीसा बलोच से दरख्वास्त करती हूं कि आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहम्मद रमजान बलोच को बलोचिस्तान में नस्ल कुशी। अस्सलाम वालेकुम। मैं लापता मोहम्मद रमज़ान की बेटी अनीसा बलोच, मेरे वालिद मोहम्मद रमज़ान बलोच को 24 जुलाई 2010 को उत्तल 0 पॉइंट से हटाया गया था, और मैं तब से लेकर आज तक इन्हीं रोडों पे सिर्फ अपनी वालिद की बाजियाबी के लिए दर दर पे ठोकरें खा रही हूँ, और हर जगह एहतजाज में मैं, मेरे भाई सब शरीक हुए, लेकिन आज तक हम इसी उम्मीद के साथ बैठे हैं कि एक दिन ज़रूर मेरे वालिद आएंगे। और मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मेरे वालिद को उसी वक्त जब मैं पैदा हुआ तब से लापता किया गया, और आज तक मैं इस उम्मीद के साथ बैठी हूँ। मेरे भाई बहन, मेरी माँ सब एक उम्मीद लेकर बैठे हैं कि एक दिन ज़रूर आएंगे। मैं और रियासत से अपील करती हूँ कि मेरे वालिद समेत तमाम लापता अफराद को बाजियाब किया जाए। शुक्रिया। हमारे पास आज बहुत सी फैमिलीज है, और मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप इन फैमिलियों को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत उम्मीदों के साथ आए, और हमारा मकसद ये है कि इस दफा हम अपने बलोच की ज़मीर को जगा दें। हमारे पास एजाज की फैमिली है, मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अब यहाँ पर दोस्तों लाइव सेशन है, हम भी सुन रहे हैं, और एक तमाम लापता सीरान को बलोच नस्ल कुशी। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुर्ख सलाम करता हूँ इन माओं को और बहनों को और मेरे बुजुर्ग और मेरे भाइयों को जो पैदल इस्लामाबाद आके इस्लामाबाद रियासत को मुंह पे थप्पड़ मार के इधर बैठे हैं।
मेरा नाम राजा है, मैं सिंध लारकाना से आया हूँ। ये मेरा दोस्त इजाज है, इसको 9 साल हो गए जसीदारों ने मेरे आंखों सामने उठा के लेके गए हैं। इसके अबू को वफात करके 2 साल हो गए हैं। इनकी अम्मी को 9 साल के बेटे इंतजार के बैठा हुआ है, मेरा बेटा कब आएगा। मुझे फोन के पूछा था मेरा बेटा कब आएगा, मैं उसे आसरा दूं इंशाल्लाह आएगा। पर रियासतदारों को कुछ पता ही नहीं चला। ये मजलूम यहाँ पे बैठे हैं। ये रियासतदारों को बोलता हूँ 1971 तारीख याद करो, जब मुजीब रहमान को तुम हंस के बोल रहे थे क्या करेगा मुजीब रहमान। आपको पता है 5 लाख फौजी आपको उनके कब्जे में थे, आपके पतलून गीले करे थे मुजीब रहमान ने। इसलिए बोलता हूँ बलोचों को ऐसे जुल्म नहीं करो, ऐसे मजलूम लोगों को साथ जुल्म नहीं करो। अगर उनके मजलूम को कोई गुनाह है, आप अदालत आपके हैं, जज आपके, कोर्ट आपके, उसे आजाद करो ना, कोई सा गुनाह है तो। ये देखिए चप्पल भी नहीं है इन गरीबों के पास पहनने के लिए, और ये सारे हुकूमत से मुतालबात इनके हैं सबके। ये मिसिंग बलूचिस्तान में फेक इनकाउंटर्स, बलोच नस्ल कुशी, एक रियासत 2 दस्तूर, तमाम लापता असीरान को। अभी मैं नवीद बलोच की फैमिली से दरख्वास्त करती हूँ कि आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। नवीद बलोच की फैमिली। मैं 9 सालों से अपने जबरी लापता भाई को ढूंढ रही हूँ। मेरे भाई की जबरी गुमशुदगी को 9 साल हो रहे हैं। ये 9 दिन नहीं, 9 महीने नहीं, बल्कि 9 साल हैं। और इन 9 सालों में हम जिस अजियत से गुजरे हैं, जो दर्द भरी जिंदगी हम गुजार रहे हैं, शायद अल्फाज कम पड़ जाएं उस दर्द को बयान करने के लिए। मैं यहाँ अपने भाई की तस्वीर सीने से लगाए इस उम्मीद पे आई थी कि शायद यहाँ हमारी बात कोई सुनेगा, शायद यहाँ कोई इंसान दोस्त रहता हो, यहाँ हमें इंसाफ मुहैया किया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जालिमों का शहर है, ये शहर इक़्तिदार नहीं, ये जालिमों का ठिकाना है, जहाँ पर हम पर जुल्म किए जाएंगे, हम पर इतना तशद्दुद होगा, हमारी मेहमान नवाजी ठंडे पानी से किया जाएगा। और ये एक कैंप नहीं, बल्कि इस कैंप में, ये कैंप दर्द भरी कहानियों से जुड़ी है। यहाँ मुझ समेत कई बहनें, कई माएँ और कई बूढ़े बाप अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए आए हैं कि शायद उनकी बात सुनी जाएगी, शायद उनका दर्द, उनकी फरियाद सुनी जाएगी। लेकिन बजाय हमारी फरियाद को सुने, रियासत हर रोज नए प्रोपेगेंडे कर रही है हमारी पुराने एहतजाज को सबोताज करने के लिए। और जिस तरह से हमारा यहाँ पे वेलकम हुआ, जिस तरह से हमारी माओं पे और बच्चों पे तशद्दुद हुआ, इस बात को हम बलोच कौम कभी नहीं भूलेंगे। ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे कि किस तरह से हमारे साथ ये सलूक हुआ यहाँ पर। और मैं अपने भाई के लिए आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक आवाज उठाऊंगी, मुजाहमत करूंगी, अपने हक के लिए, अपने भाई के लिए इंसाफ मांगूंगी। और मेरी आवाज, मेरी उम्मीदें, मेरी ये कभी खत्म नहीं होंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं अपने भाई के लिए और बाकी तमाम लापता अफराद के लिए आवाज उठाती रहूंगी। बेशक तो बिकुश जुल्म बिकन आस बिजन, मन दार सरा हक गुशान चुप न बा। और ये दोस्तों, ये सब अपने मिसिंग पर्सन्स को ढूंढे। ये तमाम माएँ बहनें बलूचिस्तान से यहाँ पैदल मार्च करके आई हैं, और जिस तरह इनको तशद्दुद का निशाना इस्लामाबाद में बनाया गया, इनके ऊपर हमारे पास पानी फेंका गया। एक और बेटा है जो अपनी फैमिली के लिए वालिद की जगह पे है, अपनी उन बहनों के लिए बाप का और भाई का साया है। मैं जाकिर बलोच की बेटे आरिफ बलोच से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा बाजार में आ निकला है।
کہیں شعلہ کہیں نعرہ کہیں پتھر بن کر خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے، ظلم کی بات ہے کیا ظلم کی اوقات ہے کیا، ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، خون پر خون ہے 100 شکل بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کہ بجاؤ تو بجائے نہ بنے، ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے۔ میں لاپتہ ذاکر بلوچ کا بیٹا عارف بلوچ، میرا تعلق ڈسٹرکٹ خوزدار سے ہے۔ میرے والد صاحب کو 11 فروری 2013 کو لاپتہ کیا گیا مہاڑی پور کراچی سے۔ میرے والد صاحب ایک مزدور تھے، اس نے نہ کسی کا کام بگاڑا تھا، نہ کسی کو قتل کیا تھا، نہ کسی کا کوئی جرمدار تھا، نہ کوئی قاتل تھا۔ وہ مزدور تھا، وہ اپنے صبح جاتا مزدوری کرنے اور رات کو آتا اپنے گھر۔ ہم اسے دیکھ کر بہت خوش تھے، وہ ہمیں دیکھ کر بہت خوش تھا۔ بس یہ خوشی ظالموں نے ہم سے ایسے چھین لی کہ یہ ہمیں قیامت تک یاد رہے گی۔ آج تک میں نے اپنے گھر میں ایک سچ چھپایا ہے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ اس ٹائم 2 مہینے کا تھا، میرے والد صاحب کو اٹھایا گیا، تو آج تک اسے یہ پتہ نہیں کہ میرے والد صاحب لاپتہ ہیں۔ وہ جب بھی پوچھتا ہے کہ عارف میرے والد صاحب کب آئیں گے، میں اسے صرف یہی جواب دیتا ہوں کہ وہ گئے ہیں دبئی کام کرنے، وہ وہاں پہ کام کریں گے، انشاءاللہ آئیں گے ایک دن۔ اسے یہ پتہ نہیں کہ میرے والد صاحب لاپتہ ہیں، اسے یہ پتہ نہیں کہ میرے والد صاحب 11 سالوں سے لاپتہ ہیں۔ میں نے یہ سچ آج تک پورے 11 سالوں سے اپنے گھر میں چھپائی ہے، آج تک اسے یہ نہیں پتہ۔ میرے چھوٹے 2 بہنیں ہیں، وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اسلام آباد میں ہو، کیا ہمارا والد صاحب بازیاب ہوگا؟ میں ان لوگوں کو کیا جواب دے دوں؟ میں ان لوگوں کو جواب بھی نہیں دے سکتا۔ میں آج یہاں پہ انصاف مانگنے آیا، لیکن مجھے انصاف نہیں ملا۔ انصاف کے بدلے مجھے جیل جانا پڑا، انصاف کے بدلے مجھے اپنے ماؤں کی بہنوں کی ان پر تشدد کرنا بھی مجھے ملا، میرے اوپر تشدد، میرے ماؤں بہنوں پر تشدد۔ بس ریاست ہمیں انصاف نہیں دیا، لیکن یاد رکھنا ہر فرعون کا ایک موسیٰ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن تم بھی رو گے، تم بھی روڈوں پر، تمہارے بھی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، مائیں ہیں، ایک دن تمہارے کو بھی ایسے اللہ ذلیل و خوار کرے گا کہ آپ نے میرے پورے خاندان کو خوار و ذلیل کیا ہے۔ میرا ایک کزن تھا شہید شریف شہزاد، اس نے جب آواز اٹھایا میرے والد صاحب کے لیے تو اسے ڈیتھ اسکواڈ کے بندوں نے نال کے بازار میں سر عام قتل کیا، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جب ہم انتظامیہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیوں آپ نے نہیں پکڑا، کہتا ہے کہ میں نہیں پکڑ سکتا۔ آپ ایک بڑا سرکار ہو کر، ایک بڑا فورس ہو کر بھی اسے نہیں پکڑ سکتے ہو، تو کیا پھر ایسے ہی ظلم چلتا رہے گا؟ ایسے ہی مارتے ہو، پھینکتے ہو، بس لاشوں کو پھینکنا ایسا ہی چلے گا؟ بس ابھی ہم تو بالکل بھی سرکار سے نا امید ہے کہ ہمیں ہمارے پیارے نہیں ملے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، آج ہم لوگ یہ تصویریں اٹھا کر یہاں پہ آئے ہیں، ہم نے تصویروں سے مقابلہ کیا ہے آپ سے، ہمیں مجبور نہ کرو۔ اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو ہم بھاگ کر کسی اور ملک میں تو جا سکتے ہیں۔ پہلے تو ایران میں میں خود ایران بارڈر میں کاروبار کرتا تھا، وہاں روزگار کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، لیکن اس نے مجھے وہاں پہ بھی نہیں چھوڑا۔ وہاں پہ بھی مجھے ایسا ٹارگٹ بنایا اس نے کہ تمہارے باپ کو میں دوں گا، بس صرف آپ میرے میں جو بھی کہوں گا آپ وہ کریں۔ یہی آرمی کی ٹارچر سیل میں 2 مہینے پورے بند رہا ہوں۔ میں بالکل نہیں ڈروں گا ابھی آرمی سے، ڈیتھ اسکواڈ سے، شفیق الرحمان مینگل سے۔ وہ ظلم کرتا جائے گا، میں ابھی آواز اٹھاتا جاؤں گا۔ جب تک مجھے سانس ہے، خدا کی قسم میں اپنے والد صاحب کے لیے نہیں، صرف یہ سب کے لیے آواز اٹھاؤں گا۔ آپ میرے آواز کو نہیں دبا سکتے ہو، دھمکیوں سے، چیلنج سے، مجھے ڈرانے سے، بندوق دکھانے سے میں آپ سے نہیں ڈروں گا انشاءاللہ۔ ابھی
اس دن جب آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ نوٹوں کے بنڈل ٹیبل پر رکھ کر عارف یہ پورے آپ کے ایڈوانس ہے, صرف آپ میرا بات مانو, آپ جاؤ یہاں سے, اسلام آباد نہیں جاؤ, آواز نہیں اٹھاؤ. آپ نے شہید شریف شہزاد کو بھی, شہید شریف شہزاد کے ساتھ بھی ڈیمانڈ کیا تھا کہ میں آپ کو پیسے دوں گا یا آواز مت اٹھاؤ. آپ نے اسے مارا ہے تو اس کا لاش کی تصویر ہمیں دے دو یا اس کی لاش دے دو. آپ نے اسے, اگر اس نے کوئی جرم کیا تو اسے عدالت میں پیش کرو. اگر آپ پھر بھی شرمندہ ہے تو اسے چھوڑ دو, مشکل نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. آپ اسے عدالت میں پیش نہیں کر سکتے, آپ نے اسے مارا ہے, اس کی لاش بھی ہمیں دے دو. بس میں سرکار سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب کے ساتھ تمام بلوچ بھائیوں کو بازیاب کیا جائے. شکریہ. دوستوں میری کوشش ہے کہ میں آپ کو ان تمام کے جو ایشوز ہیں وہ لائیو دکھا سکوں, اور سب کی جو ہے FIR موجود ہے. یہ ہوتے ہیں ایکچولی مسنگ جن کو 10-12 سال 20 سال ہمارے پاس کیا گیا ہے. ایک اور فیملی ہے, وہ فیملی پچھلے کئی سالوں سے اپنے پیارے کی بازیابی کے لیے ہر وہ ممکن راستہ اپنایا ہے, لیکن ان کو آج تک نہیں پتا کہ ان کے لوگ کہاں ہیں اور کس حالات میں ہیں. ابھی میں حفیظ اللہ کی فیملی سے درخواست کرتی ہوں کہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور دوستوں آپ نے ان فیملی تمام لاپتہ اسیران کو بلوچ نسل کشی, بلوچ نسل کشی. بلوچستان کا جو جینوسائڈ کیا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے. اور یہ حفیظ اللہ چاچی چاہتی ہوں کہ آپ حفیظ اللہ کوٹ منڈا یہ گتی ہیں 4 گاڑی رات کا سری مٹھا کھان بڑھتائی, مٹھا کھان یلدا چیز روشا داشت حفیظ اللہ لوٹا ہے 10 گھنٹہ بڑھتائی, 10 گھنٹہ